بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاکوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں آج کا پروگرام چند خبروں اور ایک نظم صحبت یاراں پر مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی خبر ہوئی آل پارٹیز کانفرنس اسپیئر ہیڈڈ بائی مولانا فضل الرحمان آف جے یو آئی۔ تو اپوزیشن لیڈروں سے رابطے جاری ہیں۔ فون پر مریم نواز سے بات کی گئی، بلاول سے بات کی گئی، اور زرداری صاحب اپنے پروڈکشن آرڈرز کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن کے دوران ان کا کافی وقت اپنے بیٹے بلاول بھٹو کے چیمبر میں گزرا۔ وہ بھی اپنے کانٹیکٹس کو ایکٹیویٹ کرتے رہے اور اے پی سی کے لیے سمجھ لیں کہ کم و بیش آل آؤٹ ایفرٹس جاری ہیں۔ اگرچہ مرکزی رول مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیز بھی ایکولی انٹرسٹڈ ہیں۔ تو وہ 26 جون کو اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے، دیکھیں کیا صورت بنتی ہے۔ لیکن یہ ایک عام ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے۔ تو دونوں فورسز، دونوں سائڈز جو ہیں اپنے اپنی صف بندی کر رہی ہیں، حکومت اور ان کے ہم نوا یا ان کے سپانسرز یا ان کے باس، اور دوسری طرف اپوزیشن والے جن میں لیڈنگ رول فضل الرحمان اور ان کے بعد نواز لیگ میں مریم نواز، پی 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 میں بلاول بھٹو زرداری اور باقی حضرات۔ اس میں امکان یہی ہے کہ جماعت اسلامی اگرچہ شامل ہو بھی، وہ اپنا راگ علیحدہ بجائے گی، کیونکہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ سب کرپٹ لوگ ہیں اور ہم علیحدہ رہیں گے۔ وہ ایک پولیٹیکل گیمک ہے کہ اب اگر کوئی حکومت کو فائدہ دینا چاہتے اس کنفلکٹ میں تو اس کے لیے بیسٹ کورس یہی ہے کہ وہ کہے کہ باقی سب ایسے ہی ہیں تو ہم تو علیحدہ ڈبڈبی بجائیں گے، تو لہذا وہ اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد کے ساتھ علیحدہ ہیں۔ گویا وہ کردار ادا کریں گے ایک ویشیٹر کا کہ اپوزیشن فورسز کو تھوڑا ڈسپرسڈ رکھیں اور یونیفائیڈ اپروچ نہ بننے دیں۔ تو دیکھیں کیا صورت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اور خبر کہ پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران جب آسن اقبال نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے، تو اس پر حکومتی ارکان جو ہیں وہ سیخ پا ہوئے اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے سامنے اعتراض رکھا کہ یہاں پر سب لوگ الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ نہ کہا جائے۔ تو ظاہر ہے اب جو لنگڑا ہوتا ہے اس کو لنگڑا کہیں تو یقیناً اس میں ناپسندیدہ معاملہ ہے، لیکن وہ بہرحال ہیں سلیکٹڈ ہی۔ اب کیا کریں، جو سامنے رود روشن کی طرح چیز نظر آئے تو وہ چمگادڑ کو نہیں نظر آتی، باقی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اپوزیشن اس پر مصر رہی اور قاسم سوری صاحب بطور ڈپٹی اسپیکر انہوں نے منع کیا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنا گویا ایوان کی توہین ہے۔ ہاں، ایوان کو 6 مہینے سال سڑک پر کھڑے ہو کر گالیاں دینا اور ڈاکو کہنا، اور ان ڈاکو میں سے 70% اب انہیں وہ جو کنٹینر پر بیٹھ کر بات کرتے تھے انہی کے ساتھ، وہ سارے ڈاکو چند لوگوں کو چھوڑ کے، لیکن تب وہ ڈاکو تھے، آج معتبر اور محترم اور معزز لوگ ہیں۔ بس ایسے یہ مرور ایام میں ہوتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، معیار بدلتے رہتے ہیں، کردار بدلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری خبر جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ کہ جو ٹرمپ کا داماد ہے جیریڈ کوشنر، اس نے کہا ہے کہ منامہ میں اس نے یعنی آفر کی ہے یا وہ پیسوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو 25 اور 26 جون کو منامہ جو کیپٹل آف بحرین ہے وہاں ہوگی، اور اس میں سعودی عرب اور اس کے ہم نوا شامل ہوں گے،
اور جیرڈ کوشنر وہاں پر اعلان کریں گے کہ $50 بلین کا عالمی فنڈ، امریکی فنڈ نہیں، عالمی فنڈ قائم کیا جائے گا جو فلسطین اور اس کے ارد گرد عرب ممالک میں ترقی پر خرچ کیے جائیں گے. تو اس طرح اس کے بقول یہ پراسپیرٹی یا پراسپیرٹی تھرو پیس یا پیس تھرو پراسپیرٹی، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں اس کے بقول. لیکن فلسطینی وزیر خزانہ بشارہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. شکری بشارہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ترقی پہلے ہو جائے اور آزادی نہ ملے. آزادی پہلے یعنی پیس پہلے اسٹیبلش ہوگا تو میننگ فل ترقی ہو سکتی ہے، لہذا ہم اس کا بائی کاٹ کریں گے. تو فلسطینی اتھارٹی اس کا بائی کاٹ کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ٹرمپ کے الائز عرب ممالک، گلف کے عرب ممالک اس میں شامل ہوں گے، اور وہ ایک آلریڈی فلاپ شو کی صورت سمجھ لیں کہ یہ گارنٹیڈ ہے کہ فلاپ شو ہوگا. اس لیے فلسطین کے ارد گرد جو عرب ممالک ہیں، اردن ہے وہ پہلے ہی ہم نوا ہے جی ٹرمپ کا اور اس کے اتحادیوں کا یا اس کے اتحادی ہے. دوسرا ساتھ لبنان ہے. لبنان میں ترقی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے. اور اس کے علاوہ مصر ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ السیسی ٹائپ لوگ ہیں، فرائنہ مصر ایک نئی صورت میں موجود ہیں. تو جتنی ترقی یہاں پر ان علاقوں میں ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سٹنٹ ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، جو فلسطین ویزا وی اسرائیل امریکیوں نے اسرائیلیوں کو پہلے جو روایتی ایک ٹرینڈ ہے اس سے کہیں بڑھ کر اکاموڈیٹ کیا ہے اور ان کی کاز کو پروموٹ کیا اور فلسطینیوں کو سپریس کیا ہے، نیگلیکٹ کیا ہے، بے وقعت کیا ہے. اب تیسری خبر ہے کہ امریکیوں نے ایران پر ایک سائبر حملہ کیا. بقول ان کے ایران کے جو مختلف ویپنز کے پروگرام ہیں یا جو ان کے میزائل اور پروجیکٹائلز اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کو وقتی طور پر ناکارہ کیا گیا، یعنی وقتی طور پر نان فنکشنل کر دیا گیا. اس پر ایران کی طرف سے کوئی خاص رد عمل یا ایکسپلینیشن مجھے نہیں ملی. تو بہرحال یہ کوئی ایک جو بھی کہہ لیں ایفرٹ یقیناً تھی سائبر اٹیک کی. تو سکسیس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اب ایران نہیں جانے یا امریکیوں کی جو بغیر بات ہے وہ تو یہی ہے کہ they have shown the capability to disrupt that system. اور چوتھی خبر جس پر مجھے تھوڑا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ استنبول میں جو ری الیکشن ہوا، اور پہلے تو تقریباً کوئی تھوڑے ووٹوں سے، کوئی 13,000 سم تھنگ ووٹوں سے اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ جیتا تھا، اور طیب اردوغان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بن علی یلدرم جو ہے وہ ہارے تھے. اب جو ری الیکشن ہوا اس میں طیب اردوغان کے مخالف سارے متحد تھے، تو کریم امام اوگلو جو ہیں ان کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے، جن میں ظاہر ہے طیب اردوغان کی پارٹی کے علاوہ سارے ہی لوگ تھے، پورا اسپیکٹرم جو بھی ظاہر سیکولرسٹ اپوزیشن میں اکثریت ہے وہ تھے. اور یقیناً فتح گولن کے ہم نوا یا اس کے فینس بھی ہوں گے. تو یہ یونائٹڈ فرنٹ تھا گویا، اور اس میں ظاہر ہے کردوں کا بھی مفاد تھا. تو الٹیمیٹلی اب بڑی خاصی شکست ہوئی ہے طیب اردوغان کو. یہ 25 سال کے بعد استنبول ان کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو بہرحال یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک بات اس میں بڑی ہوپ فل ہے کہ وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹرانگ الیکٹورل سسٹم موجود ہے، کسی سے دھاندلی نہیں ہوئی یا کسی نے دھاندلی نہیں کی. یہ سین ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہاں پر محب وطن لوگ ہوتے ہیں، اور محب وطن لوگ غداروں کو نہیں جیتنے دیتے. اب پانچویں خبر ہے کہ مجھے ویسے کرکٹ سے کوئی اتنی دلچسپی ہے، اس کی معلومات نہیں ہے، لیکن دوستوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ سے میچ خاصا امپریسو انداز میں جیت لیا. اس پر ہمیں خوشی کا جواز ہے، ہم خوش ہیں، اور سارے پاکستانیوں کو اس پر مبارکباد بنتی ہے. چلو پچھلی جو گالی ہیں اس کی تھوڑی صفائی بھی کر لیں، اس کے توبہ طائب کر لیں، وہ واپس لے لیں فی الحال. جو پچھلے میچ کے ہارنے پر ہم نے اپنی ٹیم کو بے دریغ اور بے حساب دی ہم نے. اور آخر
میں جو حصہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کی خدمت میں نظم پیش کریں گے، اب اس کا ٹائم ہوا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سے وہ ریکویسٹ دوہرا دیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو ریکمینڈ کریں اور ہمیشہ اپنے انٹلیکچوئلزم کو پالش کریں اور خوش ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں وہ نظم جس کا عنوان ہے صحبت یاراں۔ جہاں فضا ہوتی ہے صحبت یاراں لوگو، جہاں فضا ہوتی ہے صحبت یاراں لوگو، جیسے گلوں کو موسم بہاراں لوگو، جہاں فضا ہوتی ہے صحبت یاراں لوگو، جیسے گلوں کو موسم بہاراں لوگو، حیات میں گداز و ناز اسی سے ہے، حیات میں گداز و ناز اسی سے ہے، جیسے چشمہ بیچ ریگزاراں لوگو، جہاں فضا ہوتی ہے صحبت یاراں لوگو، جہاں فضا ہوتی ہے صحبت یاراں لوگو، جیسے گلوں کو موسم بہاراں لوگو، حیات میں گداز و ناز اسی سے ہے، حیات میں گداز و ناز اسی سے ہے، جیسے چشمہ بیچ ریگزاراں لوگو، ایک گھڑی پہلو یار کیا چیز ہے، ایک گھڑی پہلو یار کیا چیز ہے، صحرائے گرم میں باد و باراں لوگو، ایک گھڑی پہلو یار کیا چیز ہے، صحرائے گرم میں باد و باراں لوگو، سختی سفر بھی رحمت بن جائے، سختی سفر بھی رحمت بن جائے، دل کشا ہو جو محفل راہ گزاراں لوگو، سختی سفر بھی رحمت بن جائے، سختی سفر بھی رحمت بن جائے، دل کشا ہو جو محفل راہ گزاراں لوگو، انعام خدا کے بے شمار و بیش بہا ہیں، انعام خدا کے بے شمار و بیش بہا ہیں، رفاقت ہے تازگی چمن زاراں لوگو، انعام خدا کے بے شمار و بیش بہا ہیں، رفاقت ہے تازگی چمن زاراں لوگو، وہ جنہیں سودا ہو خدا رسیدگی کا، وہ جنہیں سودا ہو خدا رسیدگی کا، وہ جنہیں سودا ہو خدا رسیدگی کا، آزمائے نسخہ حلقہ نیکو کاراں لوگو، وہ جنہیں سودا ہو خدا رسیدگی کا، آزمائے نسخہ حلقہ نیکو کاراں لوگو، جہاں فضا ہوتی ہے صحبت یاراں لوگو، جیسے گلوں کو موسم بہاراں لوگو، حیات میں گداز و ناز اسی سے ہے، جیسے چشمہ بیچ ریگزاراں لوگو، ایک گھڑی پہلو یار کیا چیز ہے، صحرائے گرم میں باد و باراں لوگو، سختی سفر بھی رحمت بن جائے، دل کشا ہو جو محفل راہ گزاراں لوگو، انعام خدا کے بے شمار و بیش بہا ہیں، رفاقت ہے تازگی چمن زاراں لوگو، وہ جنہیں سودا ہو خدا رسیدگی کا، آزمائے نسخہ حلقہ نیکو کاراں لوگو۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔